وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال في موضع آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم يقال لهم الرفضة ألا فلا تآكلوهم ولا شاربوهم ولا تناكحوهم ولا تتبعوا جنائزهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سجاول ضلع ٹھٹھہ صوبہ سندھ کے غیور مسلمانوں، آج پچیس جنوری کا دن گزر کر 26 جنوری شروع ہو چکا ہے اور رات کے 2:30 بج رہے ہیں. یہ عظیم الشان صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی شرکت، آپ کے جذبہ، محبت اور ولولے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں چند روز پہلے 4 ملکوں کے دورے سے واپس آیا اور اپنے دورے کے آخری مراحل میں جب میں نے بنگلہ دیش میں مختلف کانفرنسوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی بے مثال جذبات ہیں جن کا اظہار بنگالیوں نے کیا تھا
اور آج آپ کے جذبے میں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہاں بھی راتوں اور دنوں کے جلسوں کا کوئی وقت مقرر نہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہاں ہم نے تقریر 25 تاریخ کو شروع کی اور وہ 26 کو ختم ہوئی، اور صبح 4-5 بجے جلسہ ختم ہوتا ہے، اذان ہو گئی، میں نے کہا نماز پڑھیں فجر کی، انہوں نے کہا نہیں تقریر اور کریں۔ میں نے کہا بھئی اذان ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ وقت ابھی کافی باقی ہے، 1 گھنٹہ اور کریں۔ ایسا بھی جذبہ ہم نے دیکھا۔ آپ کی دل جمی خصوصاً ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب مولانا علی شیر حیدری صاحب کے مارکت الآراء بیان کے بعد اور مناظر اسلام مولانا سید محمد عبداللہ شاہ صاحب کی انتہائی قیمتی گفتگو کے بعد آپ کا اسی طرح جم کر بیٹھنا، یہ آپ کی والہانہ محبت کی واضح دلیل ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ وقت اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ سو گئے ہوں گے، لیکن آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور ابھرتے ہوئے جذبات اور طوفانوں کی طرز پر آپ کا ولولہ، آپ کا خروش، آپ کی محبت اور آپ کی امنگیں اور آپ کا حوصلہ اور شوق، فرط عقیدت، یہ ناقابل بیان ہے۔ اس جذبے کو دیکھ کر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آج آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں، اور جس عنوان پر یہ کانفرنس ہے اسی عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیوں، میری تقریر سے پہلے چند اصولی باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے تاکہ میں صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے اکابرین یا خطباء اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتے۔ چند علماء جیسا کہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب بزرگ گزرے ہیں، یہ تو ہمارے اساتذہ اور مخدوموں کی جگہ پر ہیں، یا اور بھی کئی علماء، ان کو چھوڑ کر عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا۔ جو لوگ ہمارے افسران ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمان ہی ہیں شیعہ بھی، وہ گھوڑا نکالتے ہیں یہ نہیں نکالتے، وہ تازیہ نکالتے ہیں یہ نہیں نکالتے، بس یہی اختلاف ہے اور کوئی نہیں۔ اس اجتماع میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار شیعہ جو ہے صحابہ کو اچھا نہیں کہتے اور مسلمان اچھا کہتے ہیں، بڑی فرق ہے۔ یہ فرق نہیں ہے۔ شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف آپ اگر سمجھے تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا، کوئی اختلاف، کوئی تشدد، کوئی افتراق، کوئی تأمل، کوئی اضطراب، کوئی ذم ہلال، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ہر چیز سامنے آ جائے۔ پہلے یہ بات سمجھے کہ اصل اختلاف کیا۔ شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف مسئلہ امامت پر ہے۔ کس پر ہے؟
کس پر اختلاف؟ اصل اختلاف کس بات پر ہے؟ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت کا تصور اسلام نے پیش کیا. شیعہ کے ہاں بھائی توجہ کریں میری طرف، یہ جلسہ نہ کریں پیچھے. شیعہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام نے نظریہ امامت پیش کیا اور مسلمانوں کے نزدیک اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا. یہ ہے اصل بات. اور جو نقطہ نظر شیعہ نے پیش کیا کہ اسلام کا نقطہ نظر نبوت کے بعد امامت ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے انہوں نے پیش نہیں کی. کوئی ایک دلیل. آپ دیکھیں قرآن پاک نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے صحابہ سے کہ تم کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا. امام بنانے کا ذکر نہیں، خلیفہ بنانے کا ذکر ہے. اگر رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت ہوتا تو امامت کی ایک آیت پورے قرآن میں ہوتی اشارے کے ساتھ یا صراحت کے ساتھ. پیغمبر علیہ السلام کی 10 لاکھ احادیث میں ایک حدیث بھی امامت کے بارے میں ہوتی، جبکہ قرآن پاک کی 20 آیتیں اسلام کے نظریہ خلافت پر اور پیغمبر علیہ السلام کی تقریباً 1000 کے قریب احادیث نظریہ خلافت پر موجود ہیں، لیکن امامت کے عنوان پر نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی پیغمبر کی حدیث ہے. اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا ہے، نظریہ امامت پیش نہیں کیا. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں اور الحکومت الاسلامیہ میں صفحے کے صفحے سیاہ کر ڈالے امامت ثابت کرنے کے لیے، اور ایک روایت پر ساری کتاب لکھ دی من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بھئی مولا کے معنوں کا پتہ ہے، مولا کے تو 29 معنی ہیں اور کوئی معنی مولا کا خلیفہ بلا فصل کا نہیں آتا. اور یہ عربی کا مولا ہے، یہ کوئی پنجابی کا مولا جٹ تو نہیں ہے. پوری کتاب بغیر دلیل کے لکھ ماری اور کوئی دلیل واضح نہیں. میری طرف آپ کی توجہ ہے نا بھائی؟ توجہ کریں ذرا. میں سادہ لفظوں میں بتاؤں گا کہ اسلام نے نبوت کے بعد خلافت کا نظریہ پیش کیا اور شیعہ نے نبوت کے بعد امامت کا نظریہ پیش کیا. امامت کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ توجہ کریں. امامت آگے ہونے کا نام ہے، خلافت پیچھے ہونے کا نام ہے. اسلام نے کہا کہ نبوت کے بعد پیچھے ہونا ہے، شیعہ نے کہا نبوت کے بعد آگے ہونا. میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ امامت کا معنی کیا ہے؟ آگے ہونا. اور خلافت کا معنی ہے نبوت کے بعد آگے ہونا چاہیے کہ پیچھے ہونا چاہیے. تو شیعہ کہتے ہیں نبوت کے بعد ہم آگے ہونا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہونا چاہتے ہیں. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے توجہ آپ کی؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی خلافت اور نبی کی خلافت، اس میں تھوڑا سا تشابہ ہے. اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو. کس کو بنایا؟ اور اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا اس کو خلافت منوانے کے، اس کی خلافت منوانے کے لیے اسے آگے کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اس کی خلافت مانو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ کہنا کافی تھا یا نہیں کافی تھا؟ لیکن اللہ نے اس کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ آدم کی انگلی پکڑی، مسلح پہ کھڑا کیا، آگے کھڑا کیا.
اور پیچھے فرشتوں سے کہا کہ اس کے پیچھے سجدہ کرو، یعنی خلافت کو منوانے کا طریقہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ جس کی خلافت مانی جاتی ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جس نے خلافت ماننی ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا خلیفہ منوانے کے لیے آدم کو آگے کیا، فرشتوں کو پیچھے کیا۔ اب اللہ کے خلیفے کا انکار ایک نے کیا۔ اب دیکھیں، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ کیا کہا؟ فاخرج انک رجیم، کہ تو نکل جا، مردود ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے۔ بات پہلے سمجھ لیں، سمجھے میری بات۔ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام کس سے شروع ہوتا ہے، اور جس نے بعد میں پھر نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی۔ اچھا، طریقہ اللہ نے بھی وہی اختیار کیا، طریقہ رسول اللہ نے بھی وہی اختیار کیا۔ آپ دیکھیں، اللہ نے یہ بات فرمائی کہ آدم میرا خلیفہ، یہ کافی تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت منوانے کے لیے آدم کو آگے کیا، فرشتوں کو پیچھے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر میرا خلیفہ، بلکہ طریقہ اللہ والا اختیار کیا کہ صدیق کو آگے کیا، صحابہ کو پیچھے کیا۔ اور کیا کہا؟ مرو با بکر فلیصلی بالناس، کہ صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ کہ جو طریقہ اللہ کی سنت ہے، کہ اللہ کی سنت ہے کہ خلافت ایسے منوائی جاتی ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جنہوں نے خلیفہ ماننا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے خلیفہ کو بھی آگے کیا گیا، نبی کے خلیفہ کو بھی آگے کیا گیا۔ اللہ کا خلیفہ بھی آگے کھڑا ہو کر خلیفہ بنا اور نبی کا خلیفہ بھی آگے کھڑا ہو کر خلیفہ بنا۔ اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو جنت سے نکالا گیا کہ اللہ کے خلیفے کا اس نے انکار کیوں کیا، اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو جنت سے نہیں بلکہ عرب سے نکالا گیا، وہ یہودی النسل تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دو۔ کیوں؟ کہ خلافت کا انکار کرنا یا جنت سے نکالنا ہے یا عرب سے نکالنا ہے۔ اور جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، ذرا توجہ کریں، یہ تمہیدی گفتگو ہے، تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، توجہ۔ اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو کہاں سے نکالا گیا، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اسے کہاں سے نکالا گیا؟ عرب سے نکالا گیا۔ اچھا، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھو، علامہ احسان الہی ظہیر اہل سنت کے عالم تھے۔ بم لاہور میں پھٹا، بم کہاں پھٹا؟ قبر مدینے میں بنی، ٹھیک ہے، بم کہاں پھٹا اور قبر۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ 450 آدمیوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور گولی چلی اور وہاں وہ قتل ہوئے، مرے مکے میں، قبر ایران میں بنی۔ توجہ کریں، بم لاہور میں پھٹا، قبر مدینے میں، اور وہ لوگ مرے مکے میں، قبر ایران میں۔ کیوں؟ جب میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ کیوں ہوا تو مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان کو عرب سے نکالو۔ ان کو عرب سے تو نکالا گیا یا نہیں؟ مرے وہاں، نکالا وہاں سے گیا۔ ساری دنیا باہر مرتی ہے، کہتی ہے ہمیں مدینے مکے دفن کرو، اور یہ مکے میں مرتے ہیں، دفن ایران میں ہو رہے ہیں۔ اخرج الیہود من، کوئی سمجھ میں آئی بات؟ توجہ فرمائیں اور اس پہ غور کریں۔ اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں 2 سزائیں ملی۔ اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو دنیا میں کیا سزا ملی؟ کہ اللہ نے قیامت تک حاجیوں پر فرض کر دیا کہ جب حج کرنے جائیں تو اسے پتھر ماریں، حج کرنے جائیں تو اسے کیا ماریں؟ پتھر، اور ہر حاجی 7 کنکریاں مارے ایک مرتبہ میں، اور تین شیطانوں کو کتنی کنکریاں؟ 21۔ تو 21 کنکریاں ایک آدمی مارے اور 25 لاکھ حاجی ہو
تو کروڑوں کے حساب سے کنکریاں ہر دفعہ کیوں بھائی؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ وہ واقعہ تو گزر گیا تھا، اب کیا ضرورت کہ قیامت تک اس کو پتھر پڑے؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری خلافت کا انکار کرنے والے کو وہ دیکھو پتھر پڑ رہے ہیں، اب میرے نبی کا جو خلیفہ ہوگا اس کو دیکھ کر اس کا کوئی انکار نہ کر سکے، اس لیے پتھر مروانے کا اللہ نے حکم ازل سے جاری کر دیا۔ حالانکہ بظاہر اس کا کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی پتھر، وہ واقعہ پیش آ گیا، اللہ نے جنت سے اسے نکال دیا، لیکن قیامت تک کہا کہ پتھر اس کو مارو تاکہ سبق ملے کہ کوئی بعد میں کسی نبی کے خلیفے کا بھی انکار نہ کر سکے۔ لیکن جس نے بعد میں نبی کے خلیفے کا انکار کیا، چونکہ اس نے اس واقعہ سے سبق حاصل نہیں کیا، اس لیے اس کی سزا عقلی طور پر زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا پتھروں کی ملی، اور اس کو ہر سال حاجی پتھر مار رہے ہیں۔ لیکن جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو اللہ نے پتھروں کی سزا نہیں دی، بلکہ اس کو سزا دی چھریوں کی۔ اس کو سزا دی، جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا کیا ملی؟ چھریوں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو لوگ مار رہے ہیں، خود مار رہے ہیں، پتھر میں مار رہا ہوں، آپ مار رہے ہیں، چھریاں کون مارے؟ یہ سوال تھا، اس لیے کہ سپاہی صحابہ والوں پر تو پہلے ہی بڑے پرچے ہیں، اگر یہ چھریاں مارے تو اور جیل میں چلے جائیں اور اندر ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سزا میں نے مقرر کی ہے، اور چھریاں مارنے کے لیے انتظام بھی میں کروں گا کہ کون مارے۔ آپ مارو گے تو جیل میں چلے جاؤ گے، 13ویں پینٹ لگ جائے گی اور مقدمہ ہو جائے گا، آپ چھریاں مار رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا انتظام ایسا کروں گا کہ نبی کے خلیفے کا انکار کرنے والا وہ چھریاں بھی اپنی لائے گا اور سینہ بھی اس کا اپنا ہوگا، اور ایسے نہیں مارے گا بلکہ وہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے گا کہ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہم نے 1 محرم سے 10 محرم تک اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے، ہمیں باقاعدہ پرمٹ جاری کر کے پولیس کا پہرا لگا دو تاکہ ہم چھریاں مارتے رہیں اور کوئی آ کر ہمیں روک نہ دے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی، سیاست معافیہ، شان صحابہ، عصمت صحابہ، بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، بخدمت جناب ہم نے فلاں چوک میں فلاں تاریخ کو چھریاں مارنی ہیں، ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے۔ جب سے دنیا بنی ہے ایسی اجازت کسی نے نہیں مانگی۔ اگر امریکہ کے اندر یہ لوگ جا کر اپنے آپ کو چھریاں ماریں تو امریکہ کی حکومت ان پر اجتماعی خودکشی کا پرچہ کر دے۔ اجتماعی خودکشی کا، بھئی مجھے میری بات یاد رکھو، سجاول والو تم سمجھدار ہو، ایک چھوٹا سا بچہ، یہ بتاؤ چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ میں چھری ہو اور بازار میں جا رہا ہو، تم بھاگ کر پکڑ لیتے ہو کہ یہ اپنے آپ کو مار نہ دے، یہ اپنے آپ کو، ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آپ چھری نہیں برداشت کرتے، اور یہ پوری جماعت باقاعدہ چھری کا لائسنس حاصل کر رہی ہے اور چھری کے لیے باقاعدہ قانون بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں تو انتظام ایسا کر دیا کہ یہاں تو چونکہ سپاہی صحابہ ہے اور علماء ہیں اور ان سے روکنے کا زیادہ خطرہ ہے، اس لیے علماء کا محرم میں داخلہ ہی بند ہو جاتا ہے کہ نہ یہ کہیں جائیں اور نہ کسی کو چھریوں سے روکیں، اس لیے کہ یہ مکافات عمل ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور نظام اللہ نے کیا، ہاتھ اپنا ہوگا، سینہ اپنا ہوگا۔ میں نے بڑا غور کیا کہ چھری کہاں لگ رہی ہے، چھری ٹانگوں پر نہیں مارتے، منہ پر نہیں مارتے، اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا، سینہ تو یہ ہے جس میں بغض ابو بکر کا ہے، چھریاں بھی یہی لگیں گی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتا چلا ہے؟ آپ کہو گے کہ دوسری کون سی سزا ہے، کہو گے یا نہیں؟ دوسری سزا بڑی عجیب ہے، اور وہ بظاہر تو لگتی ہے عجیب نہیں ہے لیکن ہے بڑی عجیب، اور دوسری سزا ہے کالے کپڑوں کی، دوسری سزا ہے کالے۔ اب آپ کہو گے کہ یار کالا کپڑا کون سی سزا ہے، کسی نے سفید کپڑا پہن لیا، کسی نے کالا پہن لیا، اس میں کیا سزا ہے؟ بھی ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس، ان کی اپنی کتابوں میں، ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ کالا لباس کس کا ہے؟ بھئی ایک ملنگ سے 9 محرم کو میں نے پوچھا کہ بھئی تم نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، کالے کیوں نہیں پہنے؟ یہ بھی نظریہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کالے نہیں بھی پہنتے،
اس نے کہا کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا چاہیے. کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہی نقطہ نظر ہونا چاہیے اور آپ اسی میں کامیاب ہیں ماشاءاللہ. تو اب وہاں پھر کیا ہوا؟ آپ کہو گے یار کالا کپڑا کون سی سزا؟ میں نے کہا واقعی ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، لیکن میری بات تھوڑی سی سمجھ لیں، ابھی آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے اور پہن کر بھی کالا لباس پھر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، توجہ کریں، یہودیوں نے جہنم میں جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میں آپ کو ابھی یہ کہوں کہ میں نے کل صبح 10 بجے کراچی جانا ہے، کراچی پہنچنا ہے. آپ کہو گے یار یہ کراچی کہاں جائے گا، یہ تو رات کو 3 بجے یہاں تقریر کر رہا تھا، 10 بجے کیسے وہاں پہنچے گا، آرام کرے گا اور سب کچھ کرے گا. لیکن صبح کو اگر 6 بجے آپ میرے پاس آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے غسل کر لیا ہے، کپڑے بدل لیے ہیں، بریف کیس میرے ہاتھ میں ہے، کپڑے پہن کر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ رات شک تھا جائے گا یا نہیں جائے گا. اب چونکہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں اب یقین ہو گیا کہ ضرور جائے گا. اس لیے یہودی جہنم میں جائیں گے، پتہ نہیں کب جائیں گے، عیسائی کب جائیں گے، قادیانی کب جائیں گے. لیکن یہ ایک ایسا کافر ہے کہ جو کپڑے جہنم کے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس کے جانے میں کوئی شک باقی نہیں رہا. توجہ کریں، اب آپ کو توجہ ہو جانی چاہیے کہ اگر کپڑے پہن کر ایک آدمی تیار ہو کر بیٹھ گیا، شک تھا کہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اب یقین ہو گیا کہ اور کوئی جہنم میں جائے یا نہ جائے، لیکن یہ کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس کے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں تھا. اور ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. کہا یا نہیں کہا؟ ان لوگوں کا شجرہ نسب بتانا چاہتا ہوں کہ ملتا کہاں سے ہے اور کس سے ملتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. واپس آئے تو قوم بچڑے کو پوج رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی. قرآن پاک نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے رو کر جواب دیا، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. اس لیے کہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اب وہ قوم کہنے لگی کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی پر سزا دیں. کیا سزا ہے؟ ہم معافی مانگتے ہیں. تو قرآن میں سزا کا حکم آیا کہ فقتلوا انفسکم. خلافت پیش کیا، شیعہ نے نظریہ امامت پیش کیا، شیعہ نے نظریہ امامت پیش کیا. اب اسلام کے نظریہ خلافت کے تو بڑے دلائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، مرو با بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. بھئی یہ بات تو بڑی اہم ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر ابو بکر واقعی خلیفہ اول تھا تو ابو بکر کا نام لے کر رسول اللہ فرما دیتے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے. یہ کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ یہ نہیں کہا تو حضرت علی کو بھی تو نہیں کہا. حضرت علی کو تو نماز کے لیے بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھاؤ. ابو بکر صدیق کو تو نماز کے لیے کہا. اسلام نے اپنے نظام میں شرائعت کی روح کو باقی رکھنا تھا کہ حضور جنگ بدر میں گئے اپنا جانشین بنا گئے، جنگ احد میں گئے اپنا جانشین بنا گئے، جنگ خندق میں گئے اپنا ہر سفر میں گئے جانشین بنا گئے، نام لے کر کہ تو میرا جانشین ہے پیچھے. لیکن جب آخرت کے سفر میں گئے تو کسی کا نام نہیں لیا کہ تو میرے بعد میری خلافت کا نبوت کا وارث ہے، یہ نہیں کہا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کیا، طریقہ اختیار کر کے یہ فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان ابانی قد سقیم، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر نبی کے مصلی پر آئے، پیغمبر کی زندگی میں 17 اور ایک روایت میں ہے کہ 19 نمازیں پڑھائیں، رسول اللہ کی زندگی میں پڑھائیں. اور یہ کہنا کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا یہ نشانی تھی. اگر ابو بکر کو نبی نامزد کر دیتا کہ میرے بعد تم جانشین ہو تو ابو بکر پر کوئی اعتراض نہ کر سکتا
کل کو ابو بکر کو سریرا کوئی کہہ نہ سکتا تو نے کپڑے کہاں سے بنائے، تو خلیفہ کیسا ہے۔ اسلام اس روح کو باقی رکھنا چاہتا تھا کہ خلیفہ کو سر عام ٹوکا جا سکے، خلیفہ پر سر عام اعتراض ہو سکے، تاکہ مملکت کا نظام چلے، لوگوں کی رائے کے مطابق خلیفہ آئے۔ اس لیے پیغمبر نے نشانی خلیفہ کی بتا دی، نام لے کر نہیں بتایا، تاکہ اسلام کے اندر شرائعت و جمہوریت کی داخل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے جانشین ان لوگوں کو منتخب کراتا ہے کہ جو نبی کے مسلح کا وارث ہے۔ نشانی پیغمبر نے پہلے بتا دی اور امت نے بعد میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میرے بھائیوں، جو مرتبہ صدیق اکبر کو ملا وہ تو کسی کو نہیں ملا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ میں نئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بالکل نئی بات، کہ شیعہ جن 12 اماموں کو امام کہتے ہیں ان کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے، ان کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور ابو بکر کی خاندان نبوت سے جو رشتہ داری ہے وہ اتنی مسلمہ ہے کہ ابو بکر کو نکال کر آپ علی کو علی اور حسین کو حسین اور حسن کو حسن اور حمزہ کو حمزہ ثابت کر نہیں سکتے۔ آئیے میں دلائل کا انبار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں صدیق کو نکالتا ہوں، آپ امام باقر کو لائیں، امام موسیٰ کاظم کو لائیں، رضا کاظم کو لائیں، تقی علی کو لائیں، نقی علی کو لائیں، آپ ان اماموں کو ثابت کر کے دکھائیں صدیق کے بغیر، تو میں اپنا موقف تبدیل کرنے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات آپ ثابت کر دیں میں اپنا موقف بدل لوں گا، لیکن کائنات کی پوری تاریخ اور مورخ الٹے لٹک جائے، رافضیت الٹی لٹک جائے، صدیق کو نکال کر 12 امام ثابت کر نہیں سکتے۔ اور تم کیا بات کرتے ہو، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا وہ تو جبریل امین کو بھی نہیں ملا۔ ابو بکر کا مقابلہ کس سے کرتے ہو؟ جبریل نے کیا ابو بکر کا مقابلہ کرنا تھا؟ آپ نے دیکھا نہیں رسول اللہ کی زندگی میں 2 راتیں بڑی عجیب تھیں، ایک معراج کی رات تھی اور ایک ہجرت کی رات تھی۔ معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا، ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ کیوں؟ تاکہ معراج کی رات میں جس نے نبی کے ساتھ آسمانوں پہ جانا ہے لوگ اس کی وفا کو بھی دیکھ لیں، اور پھر ہجرت کی رات جس نے جانا ہے لوگ اس کی وفا کو بھی دیکھ لیں۔ ایک معراج کا ساتھی ہے، ایک ہجرت کا ساتھی ہے، ایک فرشتوں کا سردار ہے اور ایک انسانوں کا نبیوں کے بعد سردار ہے، ایک عرش کا ساتھی، ایک فرش کا ساتھی، ایک معراج کا ساتھی، ایک ہجرت کا ساتھی۔ نبی کی زندگی کے 2 سفر ہیں، راتیں 2 ہیں، آدمی ایک ہے، رات ایک ہے، آدمی 2 ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ گفتگو ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ اس پہ غور کریں کہ معراج کی رات جبرائیل امین نے نبی کے ساتھ جانا تھا اور ہجرت کی رات صدیق نے نبی کے ساتھ جانا تھا۔ ایک سفر آسمانوں کا تھا، ایک سفر فرش کا تھا، زمین کا تھا، لیکن اس پہ غور کریں کہ آسمانوں پہ نبی کے ساتھ جبریل نے جانا تھا اور وہ جبریل نبی کو جگانے آیا، اور ہجرت کی رات صدیق نے نبی کے ساتھ جانا تھا، صدیق کو خود نبی جگانے آیا، صدیق کو خود نبی جگانے آیا۔ اور معراج کی رات جبریل اب نبی کو جگانے آیا، اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا، لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی نبی کو ضرورت پڑی تو ابو بکر براق نہیں لینے گیا، خود نبی کی سواری بن گیا۔ اور ابو بکر نے آج ہی دنیا کو بتا دیا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کسی سے پیچھے نہیں رہتی، وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو، نبی سوار ہوا تو ساری سواریوں کو چھوڑ کر وہ آگے گزر گئی، وہ صدیق کی سواری ہو تو صدیق ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا۔ میرے بھائیوں، جو مرتبہ اور جو مقام صدیق اکبر کو ملا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر کو نکال کر شیعہ لوگ اپنے 12 امام نہیں ثابت کر سکتے۔ توجہ ہے آپ کی، اس پہ آپ غور کریں گے، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ توجہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 4۔ بیک وقت 2 سے زیادہ کبھی بیویاں نہیں ہوئیں، 2 سے زیادہ کبھی بیویاں نہیں ہوئیں۔ بیک وقت 2 اور 2 مرتبہ 4 بیویاں ہوئیں۔ ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، دوسری بیوی کا نام زینب ام رومان، تیسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت امیس۔
صدیق اکبر کی یہ بیویاں کتنی ہیں؟ 4. ان 4 بیویوں کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں. کتنے لڑکے؟ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں. یہ صدیق اکبر کے بچے کہلائے. 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں. آپ اس پہ غور فرمائیں کہ صدیق اکبر کی عظمت کو دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں. پہلے لڑکے کا نام عبد الرحمن، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام محمد. پہلی لڑکی کا نام اسما، دوسری کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. کتنے بچے ہو گئے؟ 6 بچے ہو گئے. ان بیویوں پر پہلے غور فرمائیں کہ صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، دوسری بیوی کا نام زینب ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، تیسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، چوتھی بیوی کا نام اسما بنت امیس. صدیق اکبر کی یہ بیوی جو اسما بنت امیس ہے، یہ کون ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ صدیق اکبر کی یہ جو چوتھی بیوی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوہ بھابی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی بیوہ بھابی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی، ان کا نام ہے حضرت جعفر طیار. کیا نام ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار. یہ جو اسما بنت امیس ہے، یہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. جب حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئی. تو علی المرتضیٰ نے اپنی اس بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر دیا. حضرت جعفر طیار کے گھر میں اس بھابی کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام محمد بن جعفر، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر. یہ 2 بچے تھے. اور اس کے بعد یہ بیوہ بھابی ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی تو وہاں بھی ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام محمد بن ابی بکر، ایک بچی کا نام ام کلثوم بنت ابی بکر. 2 بچے پیدا ہوئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اسما بنت امیس جو ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو اس اسما کے ساتھ خود ابو بکر صدیق نے آپ نکاح کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اس اسما کے ساتھ خود آپ نکاح کر لیا. اور حضرت علی المرتضیٰ نے جب نکاح کیا اس بیوہ بھابی کے ساتھ تو ان کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں 2 لڑکے پھر پیدا ہوئے. ایک کا نام زید بن علی رکھا گیا، دوسرے کا نام یحییٰ بن علی رکھا گیا. توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں تھیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں. حضرت عمر فاروق کی 6 بیویاں تھیں، 6 بیویوں کے 7 لڑکے 6 لڑکیاں تھیں. حضرت عثمان غنی کی 8 بیویاں تھیں اور یکے بعد دیگرے، 4 سے زیادہ کبھی نہیں. اور 8 بیویوں کے 8 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں. حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے 15 لڑکے 18 لڑکیاں تھیں. حضرت علی کے کتنے لڑکے تھے؟ 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں یہ 9 بیویوں سے تھیں. حضرت علی کی بیویوں کا نام کیا ہے وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی کی ایک بیوی کا نام فاطمہ، ایک کا نام امامہ، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام مخبا، ایک کا نام امرا. یہ حضرت علی کی بیویاں ہیں. اور ایک کا نام بنت قیس بنت جعد، یہ حضرت علی کی بیویوں کا نام ہے. اور اسی طرح ان کے بیٹوں کے نام سماعت فرمائیں کہ حضرت علی کے 15 لڑکے ہیں. 15 لڑکوں میں حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن، ایک کا نام بلال، ایک کا نام عبد الرحمن الاکبر، عبد الرحمن الاصغر، ایک کا نام معاویہ. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام عمر، ایک کا نام ابو بکر، 2 کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام طلحہ، ایک کا نام زبیر. یہ حضرت علی کے 15 لڑکے ہیں. حضرت علی کی 18 لڑکیاں ہیں. 18 لڑکیوں میں ایک حضرت علی کی لڑکی کا نام، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام عائشہ، ایک کا نام حفصہ، ایک کا نام میمونہ، ایک کا نام صفیہ، ایک کا نام مخبا، ایک کا نام لیلا. یہ حضرت علی کی لڑکیاں ہیں. اور اسی طرح حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام عاتقہ، ایک کا نام عتیقہ، ایک حضرت علی کی لڑکی کا نام، 2 لڑکیوں کا نام امامہ. یہ حضرت علی کی بچیاں ہیں. میں اور کسی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ابو بکر، 2 کا نام عمر، ایک کا نام عثمان. شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق علی کے دشمن تھے. علی کے اگر یہ دشمن تھے تو علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پہ کیوں رکھا؟ اور عائشہ اور حفصہ دشمن تھی تو بچیوں کا نام عائشہ اور حفصہ کے نام پہ کیوں رکھا؟ ایک شیعہ نے مجھے کئی سال پہلے ٹنڈو غلام علی کے جلسے میں کہا تھا کہ علی نے اپنے دشمن کے نام پر بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر دشمن کو سامنے رکھنے کے لیے ابو بکر و عمر کا نام رکھا گیا تو پھر تم اپنے کسی بچے
کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو۔ توجہ فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت امیس، کیا نام ہے؟ یہ اسما بنت امیس جو ہیں یہ کل 9 بہنیں ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں؟ کتنی بہنیں ہیں؟ ہے توجہ آپ کی؟ بہنیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ ان 9 بہنوں میں سے 5 بہنوں کا نکاح بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ہوا، تو اس اعتبار سے صدیق اکبر ان تمام کے ہم زلف بنے یا نہیں بنے؟ صحابہ و اہل بیت کی بات کرتے ہو، اس پر غور کرو کہ صدیق اکبر کا نکاح حضرت اسما بنت امیس سے ہوا، اور اسما بنت امیس سب سے بڑی بہن ہیں، اور ان سے چھوٹی کا نام، اسما بنت امیس سے چھوٹی کا نام سلمہ بنت امیس ہے۔ ان کا نکاح حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا۔ ایک بہن کا نام ام الفضل بنت امیس ہے، ان کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا۔ ایک بہن کا نام ہے، وہ ستیلی بہن ہے، میمونہ بنت حارث، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور ایک بہن کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا۔ اب اس رشتے کی بنیاد پر دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کا نکاح اسما بنت امیس سے ہوا، اسی اسما بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت علی سے ہوا، حضرت علی کے بعد صدیق اکبر سے ہوا، صدیق اکبر کے بعد اس اسما بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا، دوسرا نکاح صدیق اکبر سے ہوا، تیسرا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا۔ اس رشتے کی بنیاد پر آؤ، میں دنیا شیعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، تم آؤ، دنیا کی ساری کتابیں لاؤ، سارے فلسفے لاؤ، ہم زلف کیا ہوتا ہے، سانڈو کیا ہوتا ہے، بیویوں کا اشتراک، بیویوں کا بھائی چارہ، بیویوں کا ایک ہونا، بیویوں کا نکاح ہونا، بہنوں کا نکاح ہونا، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ دشمنی کی دلیل ہے۔ شیعہ مذہب اس بات پر قائم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ علی صدیق کا دشمن تھا، صدیق علی کا دشمن تھا، علی اب عمر کا دشمن تھا، عمر علی کا دشمن تھا، عثمان علی کا دشمن تھا۔ پوری شیعت اس دشمنی کو ثابت کرنے کے لیے 14 صدیوں سے الٹی لٹک رہی ہے، لیکن سنی کہتا ہے نہ علی سے صدیق کی لڑائی تھی، نہ صدیق سے فاروق کی لڑائی تھی، نہ فاروق کی حسین سے لڑائی تھی، سارے ایک تھے۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ شیعہ کہتا ہے خاندان نبوت اور صحابہ دشمن تھے، سنی کہتا ہے ایک تھے، شیعہ کہتا ہے مخالف تھے، سنی کہتا ہے ایک تھے، شیعہ کہتا ہے آپس میں لڑائی تھی، سنی کہتا ہے ایک تھی، شیعہ کہتا ہے وہ عداوت کرتے تھے، میں کہتا ہوں محبت کرتے تھے۔ لاؤ عیسائیوں کی کتابیں لاؤ، یورپ کے مستشرقین کی کتابیں لاؤ، 1400 سال کا ہندو تاریخ لکھتا ہے، عیسائی تاریخ لکھتا ہے، یہودی تاریخ لکھتا ہے۔ ہر مورخ نے کہا کہ ابو بکر اور علی ایک تھے، عمر اور علی ایک تھے، عثمان اور علی ایک تھے، لیکن شیعت کہتی ہے دشمن تھے۔ شیعہ تمہارا مذہب ان کی دشمنی ثابت کرنے پہ قائم ہے، میرا مذہب خاندان نبوت اور صحابہ میں محبت قائم کرنے میں موجود ہے۔ مر رہا ہے اسلام علامات سے علامات فاروقی، مر رہا ہے اسلام علامات سے علامات فاروقی، شان اہل بیت، شان صحابہ۔ یہ دشمنی کی دلیل ہے کہ محبت کی دلیل ہے؟ میں شیعہ کی بات مانوں کہ قرآن کی بات مانوں؟ قرآن نے کہا رحماء بینہم، قرآن نے کیا کہا؟ رحماء۔ خمینی نے کہا لڑتے تھے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ خمینی کہتا ہے دشمنی کرتے تھے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ کلینی نے کہا مخالف تھے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ نجفی نے کہا دشمن تھے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ یہ جو رحماء بینہم دلائل اور تاریخ سے ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بلند آواز سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ مجھے بتاؤ، صدیق اکبر سے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کیا۔ شیعہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کافر کو لڑکی مت دو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ خمینی کہتا ہے صدیق کافر ہے، کلینی کہتا ہے صدیق کافر ہے۔ اگر خمینی اور کلینی کی بات میں مانوں تو علی المرتضیٰ مجھے جواب دے کہ کافر کے ساتھ بیوہ بھابھی کا نکاح کیوں کیا؟ للکار ہے، للکار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حتیٰ یؤمنوا، کافر کو لڑکی مت دو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ خمینی کہتا ہے صدیق کافر ہے، کلینی کہتا ہے صدیق کافر ہے۔ اگر خمینی اور کلینی کی بات میں مانوں تو علی المرتضیٰ مجھے جواب دے کہ کافر کے ساتھ بیوہ بھابی کا نکاح کیوں کیا؟ للکارے 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 للکارے۔ ان نکاحوں نے چاروں خلفاء کا ایمان ثابت کیا یا نہیں کیا؟ توجہ فرمائیں، میں کہتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان کے مسلمان ہونے کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل تم نہ بھی حاصل کرو تو ان نکاحوں نے کہا صدیق مسلمان تھا، کوئی اور نہ ہو۔ صدیق اکبر سے علی المرتضیٰ نے بیوہ بھابی کا نکاح کر کے صدیق کے ایمان پر مہر لگائی، مہر۔ اور عمر فاروق کے ساتھ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر کے عمر کے ایمان پہ مہر لگائی۔ اور عثمان غنی کو میرے رسول نے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دے کر عثمان کے ایمان پہ مہر لگائی، اور علی کو فاطمہ دے کر محمد مصطفیٰ نے علی کے ایمان پہ مہر لگائی۔ دلیل قرآن و حدیث کی کوئی نہ ہو، ان نکاحوں نے خلفائے راشدین کے ایمان کو سورج سے زیادہ روشن کر ڈالا۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کا نکاح، چوتھا نکاح اسما بنت امیس سے ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا۔ تو ابو بکر اور جعفر طیار ہمزلف، جانتے ہو ہمزلف کسے کہتے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح، نہیں پتا؟ سانڈو کو جانتے ہو کیا؟ سانڈو جانتے ہو؟ تو ابو بکر اور جعفر طیار ہمزلف، سانڈو۔ اور جب اسی اسما کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو ابو بکر اور علی ہمزلف۔ سلمہ بنت امیس کا نکاح حضرت حمزہ سے ہوا، ابو بکر اور حمزہ ہمزلف۔ ام الفضل بنت امیس کا نکاح حضرت عباس سے ہوا، ابو بکر اور عباس ہمزلف۔ اور ام الفضل پتہ ہے کون ہے؟ اسلام کی دوسری خاتون عورت ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے نمبر پر جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ ام الفضل ہے، بنت امیس ہے۔ اور بتاؤں کہ حضرت حسن اور حسین کی پیدائش میں دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی ام الفضل بنت امیس، یہ دایا ہے ام الفضل۔ آگے چلیں، ابو بکر رسول اللہ کے ہمزلف کہ میمونہ بنت حارث ان کی سوتیلی بہن ہے، ابو بکر رسول اللہ کے بھی ہمزلف۔ امیر معاویہ کے گھر ایک بہن تھی قریبۃ الصغریٰ، ابو بکر ان کے بھی ہمزلف، اور حمزہ کے بھی ہمزلف، عباس کے بھی ہمزلف، جعفر طیار کے بھی ہمزلف، رسول اللہ کے بھی ہمزلف۔ ابو بکر سارے خاندان نبوت کا رشتہ دار، اور خمینی کہے ابو بکر قرآن کا دشمن، ابو بکر کافر، ابو بکر اسلام کا دشمن۔ میں کہتا ہوں یہ رشتہ آپس میں ہونا یہ محبت کی دلیل ہے، شیعہ کہتا ہے دشمنی کی دلیل ہے۔ شیعو تمہارا مذہب دشمنی پر قائم ہے، میرا مذہب محبت پر قائم ہے۔ اور وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دیں تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ توجہ کریں، صدیق اکبر کے بچے کتنے تھے؟ 6، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ ابو بکر صدیق کے بڑے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن، ان کا ایک جگہ نکاح ہوا، وہاں ان کے نکاح سے ایک بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بچی کا نام، کنہوں نے؟ حضرت عبد الرحمن نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پر اسما رکھا۔ تو یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پوتی۔ سب سے چھوٹے لڑکے ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد کا ایک جگہ نکاح ہوا، ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام قاسم رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ یہ مدینہ کے 8 فقہا میں بعد میں اس قاسم کا شمار ہوا۔ 8 فقہا جو دنیا میں مشہور ہیں مدینہ کے، ان میں ایک یہ قاسم ہے۔ تو یہ قاسم صدیق اکبر کے کیا لگے؟ پوتے۔ اور وہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا۔
اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ ام فروا. یہ ام فروا جو ہے یہ صدیق اکبر کی پوتی بھی کہلائی، دوتی بھی کہلائی. یہ صدیق اکبر کی پوتی بھی کہلائی اور دوتی بھی کہلائی. اس ام فروا کا نکاح کس سے ہوا؟ توجہ فرمائیں. حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے حضرت حسین. حضرت حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین. زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور پھر اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے اور یہ سارے امام 7 امام اس بچی کی اولاد میں پیدا ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا، توجہ فرمائے، ساری دنیا کی کتابوں میں امام جعفر صادق کا یہ قول موجود ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا. ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا، ابو بکر میرا مقتدا. اور یہ کہنے والا کون ہے؟ امام جعفر صادق. وہ امام جعفر صادق جس کے نام پر شیعہ نے فقہ جعفری بنائی، جس کے نام پر تحریک جعفریہ بنائی، جس کے نام پر جعفری مذہب قائم ہے. وہ امام جعفر صادق کہتا ہے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا پردادا بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے. خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر، کلینی کہتا ہے ابو بکر کافر، نجفی کہتا ہے ابو بکر کافر، اور امام جعفر صادق کہتا ہے ابو بکر میرا باپ ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے. جب میرے یہ بات ثابت ہو گئی، تاریخ سے، حقیقت سے، حقائق سے بات ثابت ہو گئی کہ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صدیق اکبر کی اولاد ہے، صدیق اکبر کی پوتی ہے، صدیق اکبر کی دوتی ہے. اور اسی لیے امام جعفر نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ صدیق میرا باپ ہے، صدیق میرا پیشوا ہے. تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ شیعہ کی اصل دشمنی صدیق سے نہیں ہے، شیعہ کی اصل دشمنی امام جعفر صادق سے ہے، شیعہ کی اصل دشمنی امام باقر سے ہے. جس کے نام پہ فقہ جعفری بناتے ہو اس کا پیشوا صدیق ہوا، ہمارا پیشوا بھی صدیق ہوا. یہ غلط بات ہے بھائی، کتا باللہ کی بات مت کریں. کسی کتے نے صحابہ کو گالی نہیں دی. توجہ فرمائیں، ایسی بات ہم نہیں کرتے. کتا، خنزیر، باللہ، اس قسم کی گالیاں مت دیں. جس شخص نے پیغمبر کے خلیفہ کو کافر کہا اس کو کافر کہنا پوری امت پر فرض ہے. کافر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے. جس نے پیغمبر کے خلیفہ کو، جس نے نبی کے جانشین کو، پیغمبر کے مسلح کے وارث کو کافر کہا، اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اس کے دجل و فریب میں کوئی شک ہے؟ اس کے بارے میں میں اور آپ کوئی نرمی کر سکے ہیں؟ بلند آواز سے. میرے بھائیوں، قرآن پاک کی 9 آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اتری. کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ اور حضور علیہ السلام کی 45 احادیث صدیق اکبر کی شان میں موجود ہے. کوئی ایک آیت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے. صرف ایک واقعہ سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اس آیت پہ غور کریں. یہ آیت کیوں اتری؟ مکہ مکرمہ میں بہت سے صحابی ایسے تھے جو غلام تھے، جن کو کافروں نے غلام بنا رکھا تھا. ان میں سر فہرست حضرت بلال تھے، عامر بن فہیرہ تھے، حضرت ابو فقیہ تھے، حضرت صوبان تھے. یہ غلام تھے. وہ وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ صدیق اکبر مکے کا سب سے بڑا کپڑے کا تاجر تھا، لاکھوں درم کا مالک تھا،
اور ابو بکر نے نیا نیا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا. ابو بکر کو پتا چلا کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے. بلال کی زبان باہر آ گئی ہے. عامر بن فہیرہ کے سینے پہ پتھر پڑا ہے اور ایک بلشت زبان باہر آ چکی ہے اور ان کی زبان سے احد احد کی آواز بلند ہو رہی ہے. ابو بکر نے اپنا پیسہ، اپنی دولت جو کپڑے کی تجارت میں صرف تھی ان کو نکالا. 80,000 درم صدیق اکبر نے نکال کر 18 غلاموں کو آزاد کرایا. کسی کے لیے 8,000، کسی کے لیے 6,000 درم، کسی کے لیے 4,000 درم دیا. یہ ساری دولت ابو بکر نے غلاموں پہ لٹائی. کیوں؟ تاکہ ان کو اذیت نہ ہو، ان کو مارا نہ جائے. ان کی زبانیں بلشت باہر آ گئی ہیں، ان کی تکلیفیں دور ہو سکیں. صدیق اکبر ایمان کی لذت سے آشنا تھا. صدیق اکبر کو علم تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں، ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا نہ جائے، ان کی چمڑی نہ ادھیڑی جائے، ان کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، ان کو اذیت ناک سزائیں دے کر عرب کے خطے میں اور عرب کے دشت میں اور عرب کے صحراؤں میں اور عرب کے پتھروں پہ ان کو لٹایا نہ جائے. صدیق اس دکھ میں تھے اور اپنا ذاتی کاروبار ایک طرف رکھا اور 80,000 درم ان غلاموں پہ لٹا دیا. ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان، ان کو پتا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا ایمان کی لذت کیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ خیرات کا معنی کیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں پیسہ لٹانے سے کیا حاصل ہوتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بیٹے نے جو دولت لٹائی ہے اس لیے کہ یہ غریب اور غریب لوگ ابو بکر کو چودھری کہیں، ابو بکر کو سردار کہیں. ابو بکر شاید دنیا کے لالچ میں یا نعوذ باللہ اپنی وجاہت اور اپنی بڑائی کے لیے اس نے یہ پیسہ لٹایا. اس نے بھرے اجلاس میں، بھری محفل میں، خانہ کعبہ کے سامنے ابو بکر کو پر آ کر تنقید کر ڈالی. اور ابو بکر کا وہ والد تھا اور والد مکرم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو حق پہنچتا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ برملا کہہ ڈالے. والد کا بیٹے پر تنقید کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی فسق و فجور نہیں تھا، کوئی کفر نہیں تھا. ابو بکر کے باپ نے بھرے اجلاس میں کہا کہ اے ابو بکر، اگر تو چودراہٹ چاہتا ہے تو کسی چودھری پہ پیسہ لٹاتا، کسی سردار پہ پیسہ لٹاتا. ان غریبوں پہ، ان غلاموں پہ دولت لٹا کر تجھے چودھری کون کہے گا؟ ابو بکر نے باپ کی یہ تنقید سنی. حوصلہ نہیں تھا کہ باپ کو کوئی جواب دیتے، اس لیے ابو بکر نے ضبط کیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور وہ آنسو اور وہ دکھ اس طرح پھیلے کہ ابو بکر رو رہے ہیں. ابو بکر والد کو جواب تو کوئی نہیں دیتے لیکن صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور ابو بکر سے جب رہا نہ گیا کہ میرا باپ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنی چدراہٹ کے لیے پیسہ لٹایا لیکن میری نیت تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ باپ میری بات نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، یہ ایمان کی لذت سے آشنا نہیں ہے. ابو بکر روتے ہوئے تاجدار رسالت کے قدموں میں گئے، رسول اللہ کی محفل میں گئے. صدیق نے رو کر سارا واقعہ سنایا. قریب تھا کہ اللہ کا کہ اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی یہ آیت لے کر اترا، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اے میرے محمد، صدیق نے جو پیسہ غلاموں پہ لٹایا ہے، میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے لیے نہیں لٹایا بلکہ یہ سارا پیسہ خدا کو راضی کرنے کے لیے لٹایا. توجہ فرمائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے والا والد ہے. تنقید کرنے والا، وہ بولتے کیوں نہیں، تھک گئے ہو؟ ابو بکر پہ تنقید کرنے والا کون ہے؟ والد. اور والد کا تنقید کرنا کوئی عیب بھی نہیں ہے، حق پہنچتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ابو بکر پر والد کی تنقید کو سن نہیں سکا، برداشت نہیں کیا اور اسی وقت آسمانوں سے قرآن صدیق اکبر کی صفائی میں اتارا. میرے بھائیوں، اس پہ غور کرو، اس پہ توجہ کرو کہ ابو بکر صدیق پر باپ تنقید کرے، خدا خاموش نہیں رہتا. آج ابو بکر کو کافر کہا جائے، میں خاموش رہوں. ابو بکر کو منافق لکھا جائے، میں خاموش رہوں. ابو بکر کو ابلیس کہا جائے، میں خاموش رہوں. ابو بکر کو گالیاں دی جائیں، میں خاموش رہوں. یاد رکھو، ابو بکر تنقید ہوئی پروردگار سے، پروردگار خاموش نہیں رہا. آج پاکستان میں ابو بکر کو جو زبان پہنچے گی وہ کھینچ لیں گے، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیں گے. ابو بکر پر تنقید کرنے والے کا جواب اس لیے دیں گے کہ صدیق کی صفائی قرآن
دے چکا ہے۔ صدیق کی صفائی بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت پر سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ عمل کرے گا، جان دے کر بھی صدیق کی چوکھٹ پہ پہرا دے گا۔ توجہ ہے؟ نہیں توجہ نہیں آپ کو۔ ابو بکر پہ تنقید والد کرتا ہے، خدا خاموش، خدا خاموش۔ اور اگر ابو بکر پر تنقید خمینی کرے ہم خاموش ہو جائیں، کلینی کرے ہم خاموش ہو جائیں، سجاول کے افسروں، سندھ کے نوابوں، سندھ کے جگیرداروں، ضلع ٹھٹھا کے سندھی غیرت مند جوانوں، سپاہ صحابہ کا پروگرام اپنی عزت کے لیے نہیں، سپاہ صحابہ ان صحابہ کی چوکیداری کر رہی ہے جن کی صفائی اللہ کا قرآن بیان کر چکا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب پر غور فرمائیں۔ یہ کتاب کراچی سے چھپی، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ آپ دیکھ رہے ہو کتاب، یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے۔ حکمرانوں، چودھریوں، نوابوں اور سپاہ صحابہ کو نصیحت کرنے والوں کہ ملک کے حالات خراب ہیں۔ بے نظیر اور نواز شریف کی لڑائی ہو تو ملک کے کوئی حالات خراب نہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے تو ملک کے کوئی حالات خراب نہیں، بے نظیر اور نصرت بھٹو کا اختلاف ہو تو ملک کے کوئی حالات خراب نہیں، مرتضی بھٹو اور بے نظیر کا اختلاف ہو تو ملک کے حالات خراب نہیں، موٹر وے کے ٹھیکے تبدیل ہو جائیں ملک کے حالات خراب نہیں، اسمبلیوں کے ممبر تجوریاں بھرے تو حالات خراب نہیں، کروڑوں روپے اپنی ذات پر لگائیں تو حالات خراب نہیں، اور کمیشن لاکھوں روپے کی وصول کریں تو حالات خراب نہیں، اور بدماشی اس ملک میں ہو تو حالات خراب نہیں، عیاشیاں کریں تو حالات خراب نہیں۔ میں ابو بکر کی بات کروں تو ملک کے حالات خراب ہو گئے، میں صحابہ کی بات کروں تو ملک کے حالات خراب ہو گئے۔ راہ کے ایجنٹ تیرے ملک میں داخل ہو کر بموں کے دھماکے کرائیں، ملک کے حالات خراب نہیں ہوتے۔ تم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو، حالات ملک کے خراب نہیں ہوتے۔ تم قومی اسمبلی کو مچھلی مارکیٹ بناؤ، حالات خراب نہیں ہوتے۔ تم ایک دوسرے کے اوپر کرسیاں مارو اسمبلی میں، حالات خراب نہیں ہوتے۔ اور ابو بکر کو گالی کوئی آدمی دے، میں اس پر احتجاج کروں، میں اس پر چیخوں، اللہ کی سنت پہ عمل کر کے میں صدیق کی چوکھٹ پہ پہرا دوں، میں صدیق کی صفائی کے لیے اپنا تن من لٹا دوں، تو میرے لیے ملک کے حالات خراب ہو گئے، میرے لیے ملک کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ ابو بکر کو کافر کہنے سے ملک کا امن خطرے میں نہیں پڑتا۔ اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو ایسا فلسفہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا چکا ہوں۔ للکار 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 للکار۔ کہتے ہیں جناب انڈیا کا بڑا خطرہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ مولوی صاحب صحابہ کی بات کرنے کے کہتے ہیں حالات سازگار نہیں، ابو بکر کی وکالت کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں، مولوی صاحب تیرے تعویذ لکھنے کے لیے حالات سازگار ہیں، پیر صاحب تیری کرشمہ سازی کے حالات سازگار ہیں، ممبر صاحب کمیشن وصول کرنے کے لیے حالات سازگار ہیں، ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب رشوتیں وصول کرنے کے حالات سازگار ہیں، اے سی اور ڈی ایس پی صاحبان اور افسروں، ممبروں، عدالتی کارروائی کے مہربانوں، رشوت لو کیسوں کے لیے حالات سازگار ہیں، اور دولت اکٹھی کرو حالات سازگار ہیں، جھوٹ ممبر پر بولو حالات سازگار ہیں، اور لوگوں کو چکر دو حالات سازگار ہیں، اور ابو بکر کو کافر کہا جائے اور میں اس کی وکالت کروں تو حالات سازگار نہیں، حالات نہیں سازگار، اس کے لیے حالات نہیں سازگار، تیرے جھوٹ کے لیے حالات سازگار ہیں۔
شراب کے پرمٹ جاری کرنے کے لیے حالات سازگار ہیں، شراب خانے کھولنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ ابو بکر کو کافر لکھا جائے تو میں چپ کر جاؤں، کہتے ہیں حالات سازگار نہیں۔ یہ فلسفہ ہے تمہارا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ ثقیفہ، اس کتاب کے ٹائٹل پر نعوذ باللہ ابو بکر کا نام لکھ کر جانور کا فوٹو بنایا گیا۔ دو آدمی بولتے ہو، صرف دو آدمی نعرہ لگا رہے ہو۔ شیعوں پہ لعنت، شیعوں پہ لعنت، شیعوں پہ لعنت، شیعوں پہ لعنت۔ یہ کتاب کراچی سے چھپی، کراچی سے 2 سال پہلے چھپی۔ میں نے کراچی میں 24 اپریل 1992 کی کانفرنس میں اس کراچی نشتر پارک میں کراچی کی انتظامیہ کو یہ کتاب پیش کی تھی، لیکن آج تک یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس کے 12 صفحے کو کھولو، 14 صفحے کو کھولو، 19 صفحے کو کھولو، ساری کتاب ابو بکر کو گالیاں دینے پر مشتمل ہے۔ اس میں لکھا ہے العیاذ باللہ کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اس کی حکومت قائم ہوگی۔ ابو بکر اس نجومی کے کہنے پر اس نبی کی تلاش میں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ آخر الزمان نبی آ گیا۔ ابو بکر اس لالچ میں کہ نبی آ گیا، میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں، میں دولت حاصل کروں گا، حکومت حاصل کروں گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ابو بکر نبی سے چمٹ گیا، مکے میں 13 سال نبی کے ساتھ رہا، پھر 10 سال مدینے میں رہا، اور جب نبی فوت ہو گئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا۔ اس ملعون نے لکھا، اس کالے کافر سے کوئی آدمی سوال کرے کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو صدیق کیا تھا، جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو کیا تھا؟ ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا لاکھوں درم کا مالک تھا، اور ابو بکر کا جب جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا۔ تو ابو بکر نے لیا کیا تھا؟ ابو بکر نے دیا کیا تھا؟ کیا وہ باتیں مشکات شریف اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ جنگ تبوک میں صدیق نے گھر کا سارا سامان نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور پھر بھی جب نبی نے چندہ مانگا تو ابو بکر سے رہا نہ گیا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، تفسیر جمل میں ہے کہ میرے والد ساری رات اس طرح دیوار پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں نے کہا ابا جان کیا لکھتے ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ عائشہ تجھے نہیں پتا، میرے نبی نے چندہ مانگا، میں نے گھر کا سارا سامان تو دے دیا، لیکن اب چوتھی مرتبہ نبی نے جب اپیل فرمائی تو میں سوچتا ہوں کہ ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی، میں کہتا ہوں وہ سوئی بھی میرے گھر میں رہ جائے، وہ سوئی بھی ملے تو وہ بھی نبی کے چندے میں اور دفاعی فنڈ میں دے دوں۔ چنانچہ وہ سوئی ملی، وہ بھی پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب 5ویں مرتبہ چندہ مانگا کہ 30,000 صحابہ کا لشکر 22 لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنے جا رہا تھا، صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، رسول اللہ کے پاس چندہ نہیں تھا، قرآن پاک نے اس جنگ کو جیش عسرت کہا کہ یہ تنگی والا غزوہ تھا، اس جنگ کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ ابو بکر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے 5ویں نبی کی اپیل پر۔ اما فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا جان آج کیا ہوا، ساری رات آپ سوئے نہیں؟ فرمایا عائشہ میں سوچتا رہا کہ میرا پیغمبر پھر چندے کی اپیل کرتا ہے، اب تو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں، میرے تن پہ کچھ کپڑے ہیں، یہ بڑے مہنگے کپڑے ہیں، 32 درم گز کا کپڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے اتار کر میں نبی کے قدموں میں ڈال دوں تاکہ پیغمبر کی اپیل کا حق ادا ہو جائے۔ اما فرماتی ہیں کہ صبح ہوئی، میرے والد مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں اپنے کپڑے اتار دیے، وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر اور جو چندے جو کپڑے فروخت کیے وہ پیسے لے کر نبی کے پاس آ گئے، وہ پیسے نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دیے اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، ابو بکر نبی کے پاس بیٹھے ہیں کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے اور جبریل امین نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آج آسمانوں سے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر سے اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے کہ کل وہ کلمہ جب نبی کا پڑھا تھا
تو لاکھوں درم کا مالک تھا. آج پیغمبر پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج اس کا لباس ٹاکیوں کا لباس ہے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے یہ نبی کی محفل میں آیا ہے. جب رسول اللہ نے جبریل کی یہ بات سنی تو پیغمبر نے ابو بکر کو اللہ کا سلام دیا. یہ واقعہ سنایا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے. تو صدیق کی چیخیں نکل گئی. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر زاروں قطار رونے لگے. فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو میرے کپڑے کی ٹاکیاں ہیں. ابو بکر کے جسم پہ ٹاکیاں لگ جائیں, ابو بکر کی چمڑی اتر جائے, ابو بکر تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے, مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے. مجھے بتاؤ سجاول کے لوگوں, یہ کتاب کہتی ہے کہ ابو بکر نبی سے اس لیے چمٹا تھا کہ دولت حاصل کرے, پیسہ حاصل کرے. بتاؤ جس نے کلمہ پڑھا تھا لاکھوں درم کا مالک تھا اور جب جنازہ اٹھا ٹاکیوں کا لباس تھا. ابو بکر نے لیا کیا تھا, دیا کیا تھا. آج سجاول کا مسلمان تو خاموش بیٹھا ہے, سنی خاموش ہے, مولوی خاموش ہے, پیر خاموش ہے, چودھری خاموش ہے, تاجر خاموش ہے, افسر خاموش ہے. کل قیامت کی صبح کو صدیق نبی کی عدالت میں آئیں گے کہ اللہ کے رسول میں نے تو تیرے لیے چمڑے کی ٹاکیاں پہن لی تھی, میں نے تو تیرے لیے تیرے قدموں پہ جان لٹا دی تھی. پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی خاموش رہے, پیر خاموش رہے, چودھری خاموش رہے. میرا نام لکھ کر جانوروں کے فوٹو بنائے گئے. اے اللہ کے رسول تو نے مجھے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا. پاکستان میں لوگوں نے مجھے کتا کہا, لوگوں نے مجھے ابلیس کہا. مولوی نہیں بولے, پیر نہیں بولے, چودھری نہیں بولے, تاجر نہیں بولے. تجارت کرتے رہے, مولوی مولویت کرتے رہے, حکمران حکمرانیاں کرتے رہے. اے محمد کلمہ تیرا پڑھتے رہے, میری عزت لٹاتے رہے, میری بے عزتی کرتے رہے, کتابوں میں مجھے کافر کہتے رہے. بتا سجاول کے سنی تو کیا جواب دے گا؟ رسول اللہ کی عدالت ہوگی, تیرا گریبان ہوگا. بتا قیامت کی صبح کو کیا جواب دے گا؟ آج تیرے دروازے پہ سپاہی صحابہ تیرا گریبان جھنجھوڑنے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے؟ اسی احتجاج پر میرا قائد حق نواز قبر میں اتر گیا, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. اسار القاسمی ان کتابوں پر احتجاج کرتا ہوا ذبح کر دیا گیا, شہید ہو گیا. عبد الصمد آزاد شہید ہو گیا. 100 نوجوان شہید ہو گئے, ان کے بچے یتیم ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو سپاہی صحابہ کے کفن پہنا کر ہم نے قبروں میں اتارا. مسلمانوں ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے؟ مجھے چلتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں مجھے بھی شہید ہونا ہے, اسی راستے میں میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے. لیکن آج تیرے دروازے پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی صبح کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر کو گالیاں پڑی تھی, سجاول کی بستی میں کوئی صدا دینے نہیں آیا تھا. حق نواز کا دوسرا نام, حق نواز کا دوسرا نام سنیوں کا ترجمان کافر. حکمرانوں جب تک پاکستان میں ایران کا لٹریچر, صحابہ کے خلاف لٹریچر, پاکستان میں صحابہ کے خلاف یہ کتابیں چھپتی رہیں گی, چوکوں چوراہوں میں شیعہ کے کفر کا اعلان کرتے رہیں گے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کتابوں کو بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ حکمران کہتے ہیں میں نے نواز شریف سے کہا یہ کتابیں ضبط کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہم ایران سے مجبور ہیں. میں نے کہا تم ایران سے مجبور ہو, میں گنبد خضرا سے مجبور ہوں. تم ایران کی وکالت کرو, میں رسول اللہ کے صحابہ کی چوکیداری کروں, اور یہی میرا ایمان ہے. چوکیداری کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ آپ کو ہمارا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ آپ کو پتہ چلا ہے کہ سپاہی صحابہ کیا چاہتی ہے؟ ناموس صحابہ کا تحفظ چاہتے ہیں, اور ناموس صحابہ کا تحفظ اسلام کے غلبے کے لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ صحابہ کے ایمان کے بغیر, صحابہ پر ایمان لائے بغیر غلبہ اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا. سپاہی صحابہ نے قومی اسمبلی میں
خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کی قرارداد پیش کی ہے، بے نظیر کی حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم وہ منظور کریں گے۔ یقین دہانیاں پہلے نواز شریف نے بھی بڑی کرائی تھیں، اب بی بی جی کی بھی یقین دہانیاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور بہت جلد سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر رہی ہے۔ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے 100 سے زائد ارکان نے ہمیں ناموس صحابہ بل کی منظوری کا یقین دلایا ہے، اور آپ دعا کریں کہ وہ بل منظور ہو۔ آپ اپنے علاقے کے قومی اسمبلی کے ممبران پر دباؤ ڈالیں کہ ناموس صحابہ کے بل کی تائید کریں۔ دباؤ ڈالو گے، اپنے اپنے علاقے کے قومی اسمبلی کے ارکان سے کہو گے کہ ناموس صحابہ کے بل کو منظور کراؤ۔ جو دباؤ ڈالیں گے ان سے مطالبہ کریں گے، ہاتھ کھڑا کرو۔ لبیک 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 لبیک۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہ چھپے۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایران سے کوئی کتاب پاکستان میں آ کر تقسیم نہ ہو جس میں صحابہ کے خلاف مواد ہو۔ یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ آئینی راستہ اختیار کر رہی ہے۔ ہم نے ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا۔ چند دن پہلے شہر سلطان مظفر گڑھ میں شیعہ کی عبادت گاہ پر ایک بم پھٹا ہے، اس کی میں نے تردید کی ہے۔ میں نے پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ سپاہ صحابہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایسا عجوبہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ملزم بھاگ جاتا ہے، موٹر سائیکل چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تو سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے نا کہ کسی وقوعہ میں موٹر سائیکل استعمال ہوا ہے، پولیس نے پیچھا کیا، موٹر سائیکل چھوڑ گئے، ملزم بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں اس کے الٹ ہوا ہے کہ ملزم پکڑے گئے اور موٹر سائیکل بھاگ گیا، بالکل الٹ ہوا ہے۔ ویسے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ بھی موٹر سائیکل پکڑا جاتا ہے اور ملزم بھاگ جاتا ہے، اور وہاں اس کے الٹ ہوا ہے کہ ملزم پکڑے گئے ہیں اور موٹر سائیکل بھاگ گیا ہے، اور موٹر سائیکل پتہ نہیں کس علاقے میں بھاگا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ پوری گورنمنٹ پریشان ہے کہ موٹر سائیکل بھاگا کہاں ہے، اس کو بھگا کر لے گیا کون ہے۔ ایسے الو کے پٹھے ہیں کہ ان کو عقل ہی کوئی نہیں کہ پکڑنا کیسے ہے، لانا کیسے ہے۔ تیرے ورگے تو بھی پنجاب کی لوڑ ہے، یہ نیک جذبے والے، ٹھیک ہے، جذبہ نیک ہے۔ وہاں پشاور میں نے تقریر کی تو ایک پٹھان نے کہا تاج و تخت نبوت ختم۔ اور سمجھ آتی ہے کوئی بات؟ وہاں بھی ایسے ہوا تھا۔ میں نے کہا خان صاحب نعرے بڑے لگاتے تھے، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو اس پٹھان نے کہا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کنواں ہوا ہے 3 بجے بم کے دھماکے کا، 2:30 سے 3 کے درمیان، اور ملزم پکڑے گئے ہیں 1:30 بجے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا مولوی شمس الدین نے کہ تو کہتا ہے کہ میں منارت المسیح پر آیا ہوں۔ منارت المسیح جو ذکر ہے کہ شام کی مسجد میں جو منارت المسیح ہے عیسیٰ وہاں آئے گا، اور یہاں جو قادیان میں تیرا منارت المسیح ہے وہ تو بعد میں بنا ہے اور تو پہلے آیا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ میں آیا پہلے ہوں، منارہ بعد میں بنا ہے۔ مولانا محمد علی جلندری فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال اس فیمی کے لوٹے کی ہے کہ ایک فیمی تھا، وہ استنجا کرنے جاتا، لوٹے میں سوراخ تھا، وہ پانی سارا بہ جاتا، جب تک وہ پیشاب سے فارغ ہوتا لوٹا ختم ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا، اب بہ کر دکھا۔
वकूआ है 2:30 बजे का, मुलजम पकड़े गए 1:30 बजे। माशाअल्लाह, मुलजम कितने बजे पकड़े गए और कहां से पकड़े? कहते दरिया के किनारे पर खड़े थे। बहुत अच्छा, सदके जावा के ना जावा। ऐसी माशाअल्लाह फुर्ती वाली पुलिस अमेरिका में भी नहीं है। यानी मजा आया ना कि वकूआ 2:30 बजे का, मुलजम 1:30 बजे पकड़ा गया। स्वाद आया ना गल दा। दरिया के किनारे पर भाई वो मौलाना लुकमान अलीपुरी के गांव में शादी थी, बेचारे दरिया की दूसरी तरफ से वहां शादी पर आए थे। सिपाही साहबा के साथी थे और उनके पास अपने लाइसेंसी असला था। वकूआ में लिखा है FIR में कि कलाशनकोव से फायरिंग हुई और जो गन पकड़ी गई वो 7mm है। ये भी अजूबा हुआ, अजूबा है। सारे अजूबे इंशाल्लाह जमा हो रहे हैं। वो बेचारे शादी पर आए, शादी से वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई और हाथ नहीं आता तो चलो इन्हीं को पकड़ लें। तो उनको पकड़ लिया। अब मैंने पंजाब हुकूमत से कहा कि मुझे बताओ मोटरसाइकिल कहां भागा, ये बता दो बस। अगर ये बता दो तो मैं मान लूंगा कि मेरी जमात के वो कारकुन मुजरिम है, मान लेंगे। नहीं बताया किसी ने। भाई जो हमारा ओहदेदार है उसको पकड़ रहे हो। कहते जी मुलजमों के लिए दायरा वसी कर दिया गया, यानी जो जो घरों में सोए हुए हैं उनको रात को पकड़ रहे हैं। दायरा वसी हो रहा है। और अगर सिपाही साहबा ने अपना दायरा वसी कर दिया तो फिर तुम रोवोगे घर में बैठकर। ठीक है, जब हमने अपना दायरा वसी किया तो फिर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। दायरा वसी कर दिया। ऐसे झूठ और फ्रॉड की इजाजत हम नहीं देंगे। अगर हमने मारना ही था किसी को तो उन बेचारे बेगुनाह शहर सुल्तान वालों का क्या कसूर था? गुलाम हुसैन नजवी के घर बम मारते। ठीक है, अगर मारना था, जिसने किताबें लिखी, जिस बदमाश ने या अकबर शाह ने या अब्दुल करीम मुश्ताक ने, जिन लोगों ने सहाबा के खिलाफ लिखा, वो बम मारना था। लगनी तो 302 ही थी, वहां भी और यहां भी, तो बम वहां मार लेते। यहां क्या जरूरत थी? वो बेगुनाह लोग थे, उनका विचारों का क्या कसूर था? मन घड़त मुकदमे और मन घड़त तफ्तीशों की इजाजत हम नहीं देंगे। हां, जो शख्स मुजरम साबित हो जाए, दलाइल से कायल करो, निशानी दो, असलहा दो, मोटरसाइकिल लाओ। कहां है वो? वहां कश्ती में सवार हो रहे हैं। कश्ती FIR में लिखा कि मोटरसाइकिल पर 2 सवार